أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. آیت نمبر 181 سورہ آل عمران. لقد البتہ تحقیق سمع سین میم عین اس کا روٹ ورڈ ہے. سن لیا سمع اللہ اللہ نے قول بات قول الذین ان لوگوں کی قالوا جنہوں نے کہا ان اللہ بے شک اللہ فقیر فقیر ہے وَنَحْنُ اور ہم اغنیاء غنی ہیں یا مالدار ہیں. غین نون یا اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ اسم ہے. سنکتبو سین زبر سا ان کے معنی ان قریب. نکتبو ہم لکھ رکھیں گے. کاف تا با اس کا روٹ ورڈ ہے فعل ہے یہ. ماں جو قالو انہوں نے کہا. وقتلہم اور جو قتل کیے انہوں نے. قتلہم الانبیاء نبیوں کو. بغیر حق ناحق. و اور نقولو ہم کہیں گے. ذوقو زال واو قاف اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کے معنی ہے چکھو. عذاب 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 الحریق حریق کے معنی ہے جلنے کا. ہا را قاف حریق کا روٹ ورڈ ہے اور یہ اسم ہے. ذالک یہ بیما ساتھ اس کے جو یا بسبب اس کے جو. قدمت قاف دال میم اس کا روٹ ورڈ ہے جو آگے بھیجا فعل ہے یہ. ایدیکم ان کے ہاتھوں نے. وَأَنَّ اور بے شک ان اللہ اللہ لیس نہیں بظلام ظلم کرنے والا. یہ اسم ہے. للعبید بندوں پر بندوں کے لیے. عین با دال عبید کا روٹ ورڈ ہے اور یہ بھی اسم ہے. الذین وہ لوگ جو قالو وہ کہتے ہیں. ان اللہ بے شک اللہ. عہد اللہ نے عہد لے رکھا ہے. الینا ہم سے یا ہماری طرف. اللہ کہ نہ اللہ کو آپ بریک ڈاؤن کریں گے تو ان لا بن جائے گا. کہ نہ نؤمنو ہم ایمان لائیں گے. الف میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے. لرسول رسول پر. حتی یہاں تک کہ. یاتینا لے آئے ہمارے پاس. الف تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے. بقربان قربانی. تأکلہ الف کاف لام اس کا روٹ ورڈ ہے کہ کھا جائے اسے. تأکلہ النار آگ. قل کہہ دیجئے. قد تحقیق. جاءکم
آ چکے تمہارے پاس، جاءکم کا روٹ ورڈ ہے، جیم یا الف فعل ہے یہ، رسول رسول، من قبلی مجھ سے پہلے، بالبیناتی ساتھ روشن نشانیوں کے، ساتھ نشانیوں کے، وبالذی اور وہ جو ساتھ اس کے جو، تم نے کہا، فلیما پس کیوں یا پھر کیوں، قتل ان کو قتل کیا تم نے، قتل کیا تم نے ان کو، ان اگر تم صادقین سچے ہو، فَإِن پس اگر کذبوکا یہ آپ کو جھٹلائیں، کاف زال با اس کا روٹ ورڈ ہے، فقد پس تحقیق، کذبا اب یہ اس کا مجہول کا صیغہ آ رہا ہے، جھٹلائے گئے، رسول رسول، من قبل کا آپ سے پہلے، جاؤ جیم یا الف اس کا روٹ ورڈ ہے، جو لائے، بالبیناتی نشانیاں، با یا نون اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ اسم ہے، والزبری اور صحیفے، والکتابی اور کتاب، منیر روشن، کلو ہر، نفس جی کو، ذائقۃ چکھنی ہے، ذائقۃ الموت موت، وَإِنَّمَا اور بے شک، توفونا واو فا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، پورے بدلے ملیں گے، پورے بدلے دیے جائیں گے، اجورکم ان کے اجر یعنی اپنے اجر، یوم دن، یوم القیامہ قیامت کی، فما پس جو کوئی، زحزحا دور کیا گیا، یہ فعل ہے اور اس کا روٹ ورڈ زاحا ہے، ان بارے میں، یا سے، عن النار آگ سے، وَأُدْخِلَ اور داخل کیا گیا، یہ بھی مجہول کا صیغہ آ رہا ہے، ادخل الجنت جنت میں، فقد پس تحقیق، فازا وہ کامیاب ہو گیا، فا واو زا اس کا روٹ ورڈ ہے، وما اور نہیں، ومل حیات زندگی، حیات دنیا دنیا کی، الا مگر، متاع سامان ہے، متاع الغرور دھوکے کا، لَتُبْلَوُنَّ با لام واو اس کا روٹ ورڈ ہے، البتہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے، لام در زبر لا شروع میں اور نون پر شد آخر میں، دونوں زور اس اور اصرار کا ظاہر کر رہا ہے، فی میں، اموالکم تمہارے مالوں میں، وانفسکم اور جانوں میں، وَلَتَسْمَعُنَّ
اب یہاں پر بھی پھر زور کا اسرار کا صیغہ آ رہا ہے، لام زبر لا سٹارٹ میں اور نون پر شد آخر میں، روٹ ورڈ سین میم عین ہے، اور البتہ تم ضرور سنو گے، من الذین ان لوگوں سے، اوتو جو دیے گئے، الف تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اوت الکتابہ کتاب، من قبلکم تم سب سے پہلے، ومن الذین اور ان لوگوں سے اشرکو جنہوں نے شرک کیا، اذن اذیت، کثیرا بہت سی، وَإِنْ اور اگر تصبروا تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا اور پرہیزگاری کرو، واو قاف یا تتقو کا روٹ ورڈ ہے، فَإِنَّ پس بے شک ذَلِكَ یہ، من سے عزم ہمت کے، عزم الامور کام ہے، امور امر کی جمع ہے۔ وَإِذْ اور جب، اخذ لیا، اخذ اللہ اللہ نے، میثاق عہد، واو سا قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، میثاق الذین ان لوگوں سے، اوتو جو دیے گئے، الف تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اوت الکتابہ کتاب، لَتُبَيِّنُنَّهُ البتہ ضرور بیان کرو گے اسے، لِلنَّاسِ لَتُبَيِّنُنَّهُ کا روٹ ورڈ ہے، با یا نون، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، ولا اور نہ، تکتمونہ کاف تا میم اس کا روٹ ورڈ ہے، نہ چھپاؤ گے اسے، فَنَبَذُوا پس پھینک دیا، فَنَبَذُوهُ اسے، نون با زال اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ فعل ہے، وراء واو را یا اس کا روٹ ورڈ ہے، پیچھے، ظہورہم ان کی پیٹھوں کے، ظاہرا اس کا روٹ ورڈ ہے، واشتروا اور خرید لیا، شین را یا اس کا روٹ ورڈ ہے، بہی اس کے، بدلے، سامانن قیمت، قلیلا تھوڑی، سا میم نون سامانن کا روٹ ورڈ ہے، قلیلا کا قاف لام لام ہے، سامانن اسم ہے اور قلیلا صفت ہے، فبئس پس کیا برا ہے، ما جو، یشترون وہ خریدتے ہیں، شین را یا یشترون کا روٹ ورڈ ہے، لا نہیں، تحسبن تم گمان کرو، نہ گمان کریں، لا تحسبن الذین وہ لوگ، یفرحون جو خوش ہوتے ہیں، فارح اس کا روٹ ورڈ ہے، بیما ساتھ اس کے جو، اتو انہوں نے کیا اپنے کیے پر، الف تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، وَيُحِبُّونَ ہا با با اس کا روٹ ورڈ ہے، اور پسند کرتے ہیں، ان کے،
युहमदू, हा मीम दाल इसका रूट वर्ड है, हमद से है कि वो तारीफ किए जाएं, बीमा साथ उसके जो, लम नहीं, यफ़अलू उन्होंने किया, फला पस ना, तहसबन्नहुम ना तुम समझो हरगिज उनको, बेमफाजतिन के निजात, साथ इसके निजात पाने वाला। बेमफाजतिन का रूट वर्ड फा वाव जा ही है, जो फौज कामयाबी का होता है, के कामयाब हो गए या छूट गए या निजात पा गए, मिनल अजाब अजाब से। वलहुम और उन सब के लिए अजाबुन अजाब है, अलीम दर्दनाक। वलिल्लाही और अल्लाह के लिए है, मुल्कु बादशाहत, मुल्कुस समावाती आसमानों की, वल अर्ज और जमीन की। वल्लाहु और अल्लाह, अला पर कुल्ली हर शैइन चीज पर, कदीर मुसलसल कुदरत रखने वाला है। जी अब हम इसका बामुहावरा तर्जुमा करते हैं। आयत नंबर 181 से, बेशक अल्लाह ने सुनी उनकी बात जिन्होंने कहा कि अल्लाह फकीर है और हम मालदार, अब लिख रखेंगे हम उनकी बात, और जो खून किए हैं उन्होंने अंबिया के नाहक, और कहेंगे चखो अजाब जलती आग का, ये बदला उसका है जो तुमने अपने हाथों आगे भेजा, और अल्लाह जुल्म नहीं करता बंदों पर। वो लोग जो कहते हैं कि अल्लाह ने हमको कह रखा है कि यकीन ना करें किसी रसूल का जब तक कि ना ले आए हमारे पास कुर्बानी, कि खा जाए उसको आग। तो कह दीजिए, तुम में आ चुके कितने रसूल मुझसे पहले निशानियां लेकर, और ये भी जो तुमने कहा, फिर उनको क्यों कत्ल किया तुमने, अगर तुम सच्चे हो। फिर अगर ये तुझको झुठलाएं, तो पहले तुझसे झुठलाए गए बहुत से रसूल जो लाए निशानियां और सहीफे और किताब रोशन। हर जी को चखनी है मौत, और तुमको पूरे बदले दिए जाएंगे कयामत के दिन। फिर जो कोई दूर किया गया दोजख से और दाखिल किया गया जन्नत में, बस वो कामयाब हो गया। और नहीं जिंदगानी दुनिया की मगर पूंजी धोखे की, अलबत्ता तुम्हारी आजमाइश होगी मालों में और जानों में, और अलबत्ता सुनोगे तुम अगली किताब वालों से और मुशरिकों से अजियत बहुत सी। और अगर तुम सबर करो और परहेजगारी करो, ये हिम्मत के काम हैं। और जब अल्लाह ने अहद लिया किताब वालों से कि इसको बयान करोगे लोगों से और ना छुपाओगे, फिर फेंक दिया उन्होंने वो अहद अपनी पीठ के पीछे, और खरीद लिया उसके बदले थोड़ा मोल। सो क्या ही बुरा है जो वो खरीदते हैं। तो ना समझ कि वो जो लोग तो ना समझे वो लोग जो खुश होते हैं अपने किए पर, और तारीफ चाहते हैं बिन किए पर। सो मत समझें उनको कि छूट गए अजाब से,
اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک، اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جی اب ہم اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 181 سے، جب اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی اور فرمایا مَن ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، تو اس پر یہودیوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرا رب فقیر ہو گیا ہے کہ اپنے بندوں سے قرض مانگ رہا ہے، جس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اب اس کے بارے میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ یہ کہنے والوں میں منافقین بھی شامل تھے اور یہودی بھی۔ منافقین بھی اور پھر اس پر اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ ہم لکھ رکھیں گے جو کچھ انہوں نے کہا ہے، یعنی سنکتب ما قالوا، ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی شدید ناراضگی جھلکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فوراً تو گرفت نہیں کرتا، لیکن ایک وقت آئے گا جس دن انہیں اپنے اس قول کی پوری پوری سزا مل جائے گی۔ اور صرف یہی نہیں، ان کے ناحق قتل انبیاء کو بھی ہم لکھ رکھیں گے۔ اب یہاں بھی یہ یہودیوں کا ذکر ہے کہ اس سے پہلے یہ لوگ جو اپنے انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں، ان کا یہ جرم بھی ان کے نامہ اعمال میں ثبت ہے۔ پھر سے میں اس بات کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کرتی ہوں کہ جب رسول اللہ، ایک تو اسپیسیفکلی یہ ایک آیت میں نے آپ کو بتائی، لیکن ان جنرل بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ صدقات کے احکام قرآن سے بتلائے، تو گستاخ یہودی یہ کہنے لگے کہ اللہ فقیر اور محتاج ہو گیا اور ہم مالدار ہیں، جبھی تو ہم سے مانگتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ جو انسان اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جس طرح قرض کی ادائیگی ہر شریف آدمی کے لیے ضروری اور یقینی ہوتی ہے، اسی طرح جو صدقہ انسان دیتا ہے اس کی جزا اللہ تعالیٰ اپنے ذمے ایسی قرار دیتے ہیں جیسے کسی کا قرض دینا ہو۔ اور پھر جو شخص اللہ تعالیٰ کو کائنات کا خالق اور مالک جانتا ہے، وہ اس بات پر کبھی شبہ نہیں کر سکتا۔ جو قتل انبیاء کا اس میں تعلق ہے، اس میں قتل انبیاء میں حضرت یحییٰ اور حضرت زکریہ علیہ السلام کا بھی تعلق ہے۔ اور اس میں جو ایک اور پہلو آتا ہے وہ اس طرح سے آتا ہے کہ یہود مدینہ جو تھے وہ اپنے سابق یہودیوں کے اس فعل کو، یعنی قتل انبیاء کے فعل پر راضی اور خوش تھے۔ 1 منٹ ہولڈ کیجیے گا۔
جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب اس کے حوالے سے جو یہودی اپنے پچھلے یہودیوں کے اس فعل پر راضی اور خوش تھے، اس کے حوالے سے آتا ہے کہ کفر پر راضی ہونا بھی کفر اور معصیت میں داخل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا جب زمین پر کوئی گناہ کیا جاتا ہے تو جو شخص وہاں موجود ہو مگر اس گناہ کی مخالفت کرے اور اس کو برا سمجھے تو وہ ایسا ہے گویا وہاں موجود نہیں، یعنی وہ اس گناہ میں شریک نہیں۔ اور جو شخص اگرچہ مجلس میں موجود نہیں لیکن ان کے اس فعل سے راضی ہے تو وہ باوجود غائب ہونے کے ان کا شریک گناہ سمجھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس آیت نمبر 182 میں آتا ہے، یہ سب کچھ تمہارے اپنے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے تو اللہ اپنے بندوں کے حق میں ہرگز ظالم نہیں ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے ایک عہد لے لیا تھا کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آگ کھا جائے، تو یہاں پر پھر سے جو یہودیوں کی طرف روئے سخن ہے کہ جب نوع انسانی کی ابتدا تھی تو خرق عادت واقعات بہت ہوا کرتے تھے، جس میں ایک یہ معمول بھی تھا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے حضور کوئی جانور ذبح کر کے پیش کرتا تو آسمان سے ایک آگ اترتی جو اسے بھسم کر دیتی تھی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ یہ قربانی قبول ہو گئی، جیسے حابیل قابیل کے واقعے میں آتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 27 میں، اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ جب دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، یعنی آسمان سے اترنے والی آگ کی وجہ سے واضح طور پہ معلوم ہو جاتا تھا کہ کس کی قربانی قبول ہوئی ہے اور کس کی نہیں۔ قربانی کی قبولیت سے متعلق یہ حسی علامت بنی اسرائیل کے ابتدائی دور میں موجود تھی، اس لیے مدینہ کے یہودیوں نے کٹ حجتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم سے تو اللہ نے یہ عہد لیا تھا کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ وہ یہ معجزہ نہ دکھا دے، تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی رسول ہیں تو یہ معجزہ دکھائیں۔ اس کے جواب میں کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے واضح معجزوں کے ساتھ، اور وہ چیز بھی لے کر آئے جس کے لیے تم کہہ رہے تھے، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو؟ اب اس کے حوالے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بائبل میں حضرت الیاس کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے بال کے پجاریوں کو چیلنج دیا تھا کہ مجمع عام میں تم ایک بیل کی قربانی تم کرو اور ایک کی قربانی میں کرتا ہوں، جس کی قربانی کو غیبی آگ کھا لے وہی حق پر ہے۔ چنانچہ ایک بڑی لوگوں کی تعداد کے سامنے یہ مقابلہ ہوا اور غیبی آگ نے حضرت الیاس کی قربانی کھائی، لیکن
اس کا جو کچھ نتیجہ نکلا وہ یہ تھا کہ اسرائیل کے بادشاہ کی بال پرست ملکہ حضرت الیاس کی دشمن ہو گئی، اور وہ زن پرست بادشاہ اپنی ملکہ کی خاطر ان کے قتل کے درپے ہوا اور ان کو مجبوراً ملک سے نکل کر جزیرہ نمائے سینا کے پہاڑوں میں پناہ لینی پڑی۔ تھوڑا سا میں اس بات کو آپ کو پھر سے ایکسپلین کرتی ہوں کہ آسمان سے آگ آتی تھی، جس کا صدقہ قبول ہوتا تھا اس کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی۔ تو مشرکین نے بہانہ یہ بنایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اگر آپ نبی ہوتے تو آپ کو بھی یہ معجزہ عطا ہوتا کہ آسمانی آگ اموال صدقات کو کھا جاتی۔ پھر اس پر مزید جرت یہ کہ اللہ تعالیٰ پر یہ بہتان باندھا کہ اس نے ہم سے یہ عہد لیا ہے کہ ہم اس شخص پر ایمان نہ لائیں گے جس سے یہ معجزہ آسمانی آگ کے آنے اور مال صدقہ کو جلانے کا صادر نہ ہو۔ اب چونکہ یہودیوں کا یہ دعویٰ بالکل بے دلیل اور باطل تھا کہ اللہ نے ان سے یہ عہد لیا ہے، تو اس کا جواب دینے کی ضرورت نہ تھی۔ ان کو یہ کہا گیا کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ اللہ نے تم سے ایسا عہد لیا ہے تو پھر جن انبیاء سابقین نے تمہارے کہنے کے مطابق یہ معجزہ دکھلایا کہ آسمانی آگ صدقے کے مال کو کھا گئی تو تم ان پر ایمان تو لاتے، مگر ہوا یہ کہ تم نے ان کی بھی تکذیب کی بلکہ ان کو قتل تک کر ڈالا۔ اب یہ بات بھی یہاں واضح ہونا ضروری ہے کہ یہودیوں کا یہ دعویٰ اور مطالبہ اگرچہ قطعاً غلط تھا، لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر یہ معجزہ ہو بھی جاتا تو وہ ایمان نہ لاتے اپنے عناد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ اس کے بعد اگلی آیت نمبر 184 میں آتا ہے، پھر اے نبی اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے، یعنی یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ یہ معاملہ صرف آپ کے ساتھ ہوا ہو، یہ تو اس راستے کا ایک عام تجربہ ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی گزرنا پڑے گا۔ پھر اس سے اگلی آیت نمبر 185 میں آتا ہے، ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی موت تو ایک دن آ کے رہنی ہے، اور تم کو تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ تو قیامت کے دن ہی دیا جائے گا۔ سو جو کوئی بچا لیا گیا جہنم کے جو کوئی بچا لیا گیا جہنم سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں، سو وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمانا۔ اور یہ دنیا کی زندگی تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ صرف دھوکے کا سامان ہے۔ یعنی اس میں اس حقیقت کو بتایا گیا ہے کہ موت تو ہر کسی پر آنی ہے، دنیا میں جس نے جو اچھا کیا یا برا کیا اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ کامیابی کا معیار بتایا گیا، اصل میں کامیابی یہ ہے کہ جس نے دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لیا، جس کے نتیجے میں وہ جہنم سے دور اور جنت میں داخل ہو گیا، اور دنیا کی زندگی جو ہے وہ فریب کا سامان ہے، جو اس سے دامن بچا کر نکل گیا وہ خوش نصیب ہے،
اور جو اس کے فریب میں پھنس گیا وہ ناکام اور نامراد ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 189 میں آتا ہے، مسلمانوں یاد رکھو تمہیں لازماً آزمایا جائے گا تمہارے مالوں میں بھی اور تمہارے جانوں میں بھی۔ یہ ہمارے پاس وہی مضمون ہے جو کہ سورہ بقرہ کی 19ویں رکوع میں گزر چکا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، آیت نمبر 155 سورہ بقرہ۔ اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے کسی قدر خوف سے اور بھوک سے اور مالوں اور جانوں کے ثمرات سے۔ پھر یہاں مجہول کا صیغہ آ رہا ہے کہ تمہیں لازماً آزمایا جائے گا، تمہاری آزمائش کی جائے گی تمہارے مالوں میں بھی اور تمہاری جانوں میں بھی۔ اور کان کھول کر سن لو، یہ ایمان کا راستہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں بھرا بستر ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ٹھنڈے ٹھنڈے بغیر تکلیفیں اٹھائے تمہیں جنت مل جائے گی، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 میں آتا ہے۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تو تم پر وہ حالات اور واقعات وارد نہیں ہوئے جو تم سے پہلوں پر ہوئے تھے۔ پھر اسی آیت نمبر 189 میں آگے آتا ہے، اور تمہیں لازماً سننی پڑیں گی ان لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے دی گئی تھی کتاب، اور ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا بڑی تکلیف دہ باتیں۔ یعنی اے مسلمانوں تم لوگ یہ سب کچھ سنو اور صبر کرو۔ ابتدائی مکی دور میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایسی ہی ہدایات دی گئی تھی، جیسی سورہ مزمل کی آیت نمبر 10 میں آتا ہے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور ان باتوں پر صبر کیجئے جو یہ لوگ کہتے ہیں، اور وعظیداری کے ساتھ ان سے الگ ہو جائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کچھ نہیں سننا پڑا۔ کسی نے کہا مجنون، کسی نے کہا شاعر، کسی نے کہا ساحر، کسی نے کہا مسحور۔ سورہ ہجر کے آخر میں ارشاد ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ مشرکین جو کچھ کہہ رہے ہیں اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ بھجتا ہے۔ ان کی زبانوں سے جو کچھ آپ کو سننا پڑ رہا ہے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے، لیکن صبر کیجئے۔ وہی بات یہاں پر عام مسلمانوں سے بھی کہی جا رہی ہے۔ اس کے حوالے سے ایک واقعہ جو آتا ہے وہ اس طرح ہے کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے ابھی اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا، اور جب جنگ بدر نہیں ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے بنی حارث بن خزرج میں تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک مجلس میں مشرکین یہود اور عبداللہ بن ابی وغیرہ بیٹھے تھے۔ آپ کی سواری جو گزری وہاں سے تو گرد اٹھی، اس پر انہوں نے ناگواری کا اظہار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ٹھہر کر قبول اسلام کی دعوت بھی دی، جس پر عبداللہ بن ابی نے گستاخانہ کلمات بھی کہے۔
وہاں بہت بعض مسلمان بھی تھے، انہوں نے اس کے برعکس آپ کی تحسین فرمائی۔ قریب تھا کہ ان کے مابین جھگڑا ہو جائے کہ آپ نے ان سب کو خاموش کرایا۔ پھر حضرت سعد کے پاس پہنچے تو انہیں یہ واقعہ سنایا، جس پر انہوں نے بتایا، فرمایا کہ عبداللہ بن ابی یہ باتیں اس لیے کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ آنے سے قبل یہاں کے باشندگان کو اس کی تاج پوشی کرنی تھی، اور آپ کے آنے سے اس کی سرداری کا یہ حسین خواب ادھورا رہ گیا، جس کا اسے سخت صدمہ ہے، اور اس کی یہ باتیں اس کے بغض اور عناد کو ظاہر کرتی ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درگزر ہی سے کام لیں۔ یہ صحیح بخاری کا واقعہ ہے۔ یعنی جو عبداللہ بن ابی تھا، اہل مدینہ اسے اپنا سردار بنانے والے تھے، اس کے سر پر تاج رکھنے کی تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے اس کا سارا خواب بکھر گیا، جس کا اسے شدید صدمہ تھا۔ چنانچہ انتقام کے طور پر یہ شخص آپ کے خلاف ہر وقت کوئی نہ قدم اٹھانے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ تو ایسے حالات میں مسلمانوں کو عفو و درگزر، صبر اور تقوی اختیار کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے، جس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ داعیان حق کو اذیتوں اور مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اس راہ حق میں مشکلات کا آنا لازمی ہے، اور اس کا علاج صبر، استعانت باللہ اور رجوع اللہ کے سوا کچھ نہیں۔ پھر اس کے بعد اسی آیت میں آتا ہے، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی کی روش اختیار کرو گے تو بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ پھر اس سے اگلی آیت، آیت نمبر 187 میں آتا ہے، اور یاد کرو جب کہ اللہ نے ان لوگوں سے قول و قرار لیا تھا جن کو دی گئی تھی کتاب کہ تم لازماً اسے لوگوں کے سامنے واضح کرو گے، اسے چھپاؤ گے نہیں، تو انہوں نے اس عہد کو پس پشت پھینک دیا اور اس کی بڑی حقیر سی قیمت وصول کر لی، تو بہت ہی بری شے ہے جو وہ اس کے بدلے میں حاصل کر رہے ہیں۔ یعنی اہل کتاب کو زجر کی جا رہی ہے کہ ان سے اللہ نے یہ عہد لیا تھا کہ کتاب الہی تورات اور انجیل میں جو باتیں درج ہیں، جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات ہیں، ان کو لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، انہیں نہیں چھپائیں گے، لیکن انہوں نے دنیا کے تھوڑے سے مفادات کے لیے اللہ کے اس عہد کو پس پش ڈال دیا۔ یعنی اہل علم کو تلقین کی جا رہی ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ان کے ہاں جو علم نافع ہے، جس سے لوگوں کے عقائد اور اعمال کی اصلاح ہو سکتی ہے، جو لوگوں تک ضرور پہنچنا چاہیے، اس کو ضرور لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ دنیاوی اغراض اور مفادات کی خاطر ان کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے۔ قیامت والے دن ایسے لوگوں کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اس حوالے سے بائبل میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو آخری تقریر نقل کی گئی، اس میں وہ بار بار بنی اسرائیل سے عہد لیتے تھے کہ جو احکام میں نے تم کو پہنچائے ہیں انہیں اپنے دل پر نقش کرنا، اپنی آئندہ نسلوں کو سکھانا، گھر بیٹھے، راہ چلتے، لیٹتے اٹھتے ہر وقت ان کا چرچا کرنا، اپنے گھر کی چوکھٹوں پر اور اپنے پھاٹکوں پر ان کو لکھ دینا،
پھر آخری وصیت میں انہوں نے تاکید کی کہ فلسطین کی سرحد میں داخل ہونے کے بعد یہ کرنا کہ بڑے بڑے پتھر نصب کر کے تورات کے احکام ان پر کندہ کر دینا، اور پھر یہ چیز کہ قوم کے مردوں، عورتوں اور بچوں سب کو جگہ جگہ جمع کر کے پوری کتاب لفظ بہ لفظ ان کو سناتے رہنا۔ لیکن اس پر بھی کتاب اللہ سے بنی اسرائیل کی غفلت رفتہ رفتہ یہاں تک بڑھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 700 برس بعد ہیکل سلیمانی کے سجادہ نشین اور یروشلم کے یہودی فرما روا تک کو یہ معلوم نہ تھا کہ ان کے ہاں تورات نامی بھی کوئی کتاب موجود ہے۔ پھر اس کے بعد اس سارے اس میں مسلمانوں کے حوالے سے بھی، آج کل کے دور کے حوالے سے بھی، اور اس وقت کے علماء اہل کتاب کے حوالے سے بھی یہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ علم دین کو چھپانا حرام کا ہے، اور بغیر عمل کیے اس پر مدح اور تعریف کا انتظار اور اہتمام کرنا مذموم ہے۔ اور اس حوالے سے ایک واقعہ اس طرح بھی آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے ایک بات پوچھی کہ یہ تورات میں ہے، ان لوگوں نے چھپا لیا اور جو تورات میں تھا اس کے خلاف بیان کر دیا، اور اپنے اس عمل بد پر خوش ہوتے ہوئے واپس آئے کہ ہم نے خوب دھوکہ دیا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اور دوسرے جو منافقین یہود کا یہ طرز عمل تھا کہ جب کسی جہاد کا وقت آتا تو بہانے کر کے گھر بیٹھ جاتے اور اس طرح جہاد کی مشقت سے بچنے پر خوشیاں مناتے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آتے تو آپ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھا کر عذر بیان کر دیتے اور اس کے طالب ہوتے کہ ان کے اس عمل کی تعریف کی جائے۔ پھر یہی چیز کہ قرآن مجید نے مذمت فرمائی ہے کہ علم دین اور احکام خدا اور رسول کو چھپانا حرام ہے، یہ اسی طرح ہے جس طرح یہود کا عمل تھا کہ اپنی دنیاوی اغراض سے احکام خداوندی کو چھپاتے تھے اور مال وصول کرتے تھے۔ لیکن اگر کسی دینی اور شرعی مصلحت سے کوئی حکم عوام پر ظاہر نہ کیا جائے تو وہ اس میں داخل نہیں، جیسا کہ امام بخاری نے فرمایا کہ بعض اوقات کسی حکم کے اظہار سے عوام کی غلط فہمی اور فتنے میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس خطرے کی بنا پر کوئی حکم پوشیدہ رکھا جائے تو مضائقہ نہیں ہے۔ پھر جو ایک اور چیز اس میں بیان ہو رہی ہے کہ کوئی نیک عمل کرنے کے بعد اس پہ مدح اور ثنا کا انتظار اور اہتمام کرنا، عمل کرنے کے باوجود بھی شریعت کی روح سے اس کی مذمت ہے، اور نہ کرنے کی صورت میں تو اور بھی زیادہ مذمت ہے۔ ہاں، طبعی طور پہ خواہش ہونا کہ میں بھی فلاں نیک کام کروں اور نیک کام ہوں اور نیک نام ہوں، وہ اس میں داخل نہیں، جبکہ اس نیک نامی کا اہتمام نہ کیا جائے۔ یعنی اگر جو ان کے حوالے سے، اس وقت کے حوالے سے، کہ اگر کبھی کوئی بھلائی کا کام کر بھی لیتے، کسی کو کچھ دے بھی دیتے، تو اس پہ بہت اتراتے اکڑتے کہ ہم نے کچھ دیا ہے۔
یعنی ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید ہے جو صرف اپنے واقعی کارناموں پہ خوش نہیں ہوتے بلکہ چاہتے ہیں کہ ان کے کھاتے میں وہ کارنامے بھی درج یا ظاہر کیے جائیں جو انہوں نے نہیں کیے۔ تو یہ اسی طرح کے آج کل کے بھی لوگوں کے اس حوالے سے شامل ہے جو اس خوش فہمی میں کہ ہماری نیک کاموں کی پروپیگنڈا ہو اور اس کے ذریعے سے لیڈر بننے کی خواہش، یہ کی جو بیماری ہے یہ عام ہے۔ اور یہودی کتاب الہی میں چونکہ تحریفات کرتے تھے اور پھر اپنے اس کے بعد اپنے کرتوتوں پر خوش بھی ہوتے تھے کہ وہ، اور پھر یہ دعویٰ بھی کرتے تھے کہ وہ اہل حق پر ہیں، کہ ان کے اس دجل اور فریب کاری کی انہیں داد دی جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔